داخلہ نہیں ہوتا جب تک ان سے مشقیں کرا کر ان سے جو ہے ان کا امتحان نہیں ہو جاتا، کوئی فوجی بھرتی نہیں ہوتا۔ یہاں بغیر کسی تربیت کے ائمہ اور مصلی اور مقتدی تیار ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے خوب عمل کی مشق کراویں، اپنی اپنی مسجدوں میں صحیح رکوع اور سجدے کی مشق کرائی جائے۔ ہر مسجد کا معمول ہو یہ کہ مسجد میں آنے والے مقتدیوں کو صحیح رکوع کی اور صحیح قاعدے کی اور صحیح جلسے کی تعلیم دی جائے عملی طور پر۔ نماز کی ٹریننگ دینا بھی فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ تہجد کو لازم پکڑ لو، کسی کی بھی خروج کے زمانے میں تہجد نہ چھوٹے۔ اپنے آپ کو تہجد کا عادی بناؤ۔ نفس کو کچلنے کا تہجد سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں۔ سب سے زیادہ نفس کچلا جاتا ہے رات کے قیام سے۔ فرمایا تین کام ہیں جو تہجد سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو رات کے قیام سے نفس کچلا جائے گا، کیونکہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نفس کے تقاضے سے ہوتے ہیں۔ فرمایا قرآن میں اشد وطا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ اور دوسرا عمل فرمایا کہ اگر رات کے قیام کا اہتمام کرو گے تو اللہ رب العزت ضرورت کی بات کہلوائیں گے کہ داعی کی بات کو واضح کر دینے والا ہے رات کا قیام۔ فرمایا اقوم قیلا یعنی ابین قیلا کہ بات واضح ہو جائے گی رات کے قیام سے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دن بھر دعوت کے جو بڑے بڑے تقاضے ہیں اور دن بھر دعوت کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، اس میں اللہ کی مدد رات کے قیام کے بقدر ہوگی۔ اس لیے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا کہ آپ کو دن بھر بڑے بڑے کام کرنے ہیں، ان کاموں پر جو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی۔ اس طرح ہمیں اہتمام کرنا ہے اپنی نماز جو ہے رات کے قیام اور تہجد کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو دو چیزوں کی تاکید فرماتے تھے، ایک رات کے قیام کی اور دوسرے قرآن کی تلاوت کی۔ اس طرح ہم اپنی نمازوں میں کمال پیدا کریں۔ اشراق، چاشت، اوابین، اس کا خاص طور پر اہتمام کریں کہ نوافل کی کثرت اللہ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے جس سے بندے کے اعضاء کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ مسنون دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں۔ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ ہوا عمل۔ اب ہر عمل کو دو چیزوں پر لانا ہے، ایک وعدوں کے یقین پر لاؤ تاکہ اس پر اجر پورا ملے، اور ایک علم پر لاؤ تاکہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ دو قسم کا علم ہے، فضائل کا اور مسائل کا۔ مسائل کا علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو، فضائل کا علم اور فضائل کا یقین یہ تعلیم کے حلقوں سے ملے گا۔ ہمارا روزانہ کا کام یہ ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو۔ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، ان کی صبح کی تعلیم کا معمول ہر جگہ منتخب احادیث تعلیم کا ہے۔ صبح کی تعلیم میں تینوں عمل کرو۔ ایک عمل قرآن کی تصحیح کا حلقہ جو سب سے بنیادی فریضہ ہے، جس کے بغیر نماز درست نہ ہوگی۔ اگر پوری جماعت میں ایک ہی ساتھی صحیح قرآن پڑھنے والا ہے تو ایک ہی حلقہ لگاؤ، دو ہیں تو دو حلقے لگا دو، وہ ساتھیوں کا قرآن درست کرائیں، ایک ایک آیت پڑھیں، ایک سے ایک آیت صحیح کروائیں، دو دو کی جوڑی بنا کر ایک ایک قرآن کی آیت 24 گھنٹے یا آپس میں دہراتے رہیں۔ اس طرح دو دو کی جوڑی بنا دو اور قرآن کی آیتیں سیکھتے رہیں۔ اگلے دن یہ سبق سن کر اگلا سبق دیا جائے۔ اس طرح جماعت کے ہر ساتھی کا قرآن کا ایک ایک لفظ صحیح کرایا جائے، صحیح تلفظ ادا کرانے کی مشق کی جائے۔ یہ تعلیم کا حلقے صحیح قرآن کی مشق کے لیے ہیں۔ اس طرح ہمیں قرآن کی تصحیح کے حلقے کے بعد پھر تعلیم کا اجتماعی حلقہ کرنا ہے، جس میں صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث ہی پڑھی جائے۔ روزانہ کی تعلیم کا معمول ہو یہ کہ صبح کی تعلیم میں خروج کے زمانے میں منتخب احادیث ہی پڑھی جائے۔ اس کے بعد انہی احادیث کی روشنی میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، جہاں تک ہو سکے 6 نمبروں کا مذاکرہ انہی احادیث کی روشنی میں کریں۔ یہ انتہائی آسان ہے۔ اس طرح ہمیں تعلیم کے بعد 6 نمبر کا مذاکرہ کرنا ہوگا۔ 4 گھنٹے 3 گھنٹے جم کر یہ تینوں اعمال کیے جائیں۔ پھر ظہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال مع فضائل صدقات اہتمام سے پڑھیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جو فوائد نقل فرمائے ہیں اور تحریر فرمائے ہیں، انہیں اہتمام سے پڑھا جائے۔ تنہائیوں میں بھی ان فوائد پر غور کیا جائے۔ ان کتابوں کو تنہائی میں لے کر بھی بیٹھو۔ منتخب میں سے بھی تنہائیوں میں احادیث یاد کر لو، چند حدیثیں یاد کر لو تاکہ 6 نمبر کا مذاکرہ کر سکو۔
اس طرح ہمیں فضائل اعمال کی تعلیم کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ اور دوسری کتاب انتہائی ضروری ہے منتخب احادیث، جو لکھی گئی اس مقصد کے لیے تاکہ امت ان 6 نمبروں کی حقیقت کو سمجھے۔ ان دونوں کتابوں سے تعلیم کا اس طرح اہتمام کرو۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت بھی یہ سمجھ کر کرو کہ صحابہ کا معمول ہے۔ ایک ایک امتی کو اعمال دعوت سے جوڑنے کے لیے تعلیمی گشت بھی صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ خروج کے زمانے میں بھی اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی ایک ایک امتی کو تعلیم کے حلقے سے جوڑنا یہ ہماری محنت ہے۔ مقام پر 2.5 گھنٹے کی ملاقاتوں میں تعلیم کے حلقے چلتے رہیں گے اور وہاں لا کر جوڑتے رہیں لوگوں کو۔ خروج کے زمانے میں بھی تعلیم کا حلقہ چلتا رہے گا مسجد میں، اور تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہوتا رہے گا۔ اس طرح ہمیں تعلیم کے حلقے قائم کرنے ہیں۔ گھروں کے اندر بھی انہی اعمال کو کرو۔ یہ اعمال تربیت، اعمال ہدایت ہیں۔ گھر میں بھی 5 اعمال اہتمام سے کرنے ہیں، بلکہ روزانہ گھر میں ان 5 اعمال میں سب سے پہلا عمل قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام شروع ہوا ہے، حالانکہ سب سے قدیم کام ہے، ہجرت سے پہلے کا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے ہی اجتماعی طور پر گھروں کے اندر قرآن کو صحیح کرنے کا معمول، قرآن کا صحیح کرنا شروع کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے، اسلام ابھی نہیں لائے تھے، راستے میں پتہ چلا کہ بہن کے گھر میں دین داخل ہو گیا ہے۔ وہیں سے عمر بہن کے گھر میں پلٹے، وہاں قرآن کو صحیح کرنے کا اجتماعی حلقہ چل رہا تھا۔ 3 تھے بیٹھے ہوئے جو قرآن صحیح کر رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قرآن درست کروا رہے تھے۔ وہاں حضرت عمر کو ہدایت ملی ہے۔ اس سے یقین کر لینا چاہیے کہ گھروں میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ صحابہ کرام کا معمول ہے اور ہماری ضرورت ہے اور ہدایت کا یقینی عمل ہے۔ جب عمر جیسے ایسے ضدی آدمی کو، جس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا، اللہ نے گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کے حلقے سے حضرت عمر کو ہدایت دی ہے۔ پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں یہ 5 اعمال، جس میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، پھر کتابی تعلیم، ایک دن فضائل اعمال، ایک دن منتخب احادیث اور 6 نمبر کا مذاکرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنی عورتوں کو تیار کرنا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر گھروں کے اندر جا کر عورتوں کو دعوت دینا اس طرح ہی لازم اور ضروری ہے جس طرح مرد جا کر مردوں کو بازاری ماحول میں جا کر مردوں کو دعوت دیں، اس طرح عورتوں کی بھی ذمہ ہے کہ یہ عورتوں کو دعوت دیں۔ یہ عورتیں امت سے خارج نہیں ہیں۔ یہ خیال غلط خیال ہے کہ اس کام کی ذمہ داری مردوں پر ہے اور عورتوں پر نہیں ہے۔ یہ خیال غلط خیال ہے، بلکہ یہ کام امت کے ذمہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا کہ امت عورتوں کو نہیں مردوں کو نہیں فرمایا صرف، بلکہ عورتیں امت میں داخل ہیں۔ کوئی طاقت نہیں جو عورتوں کو امت سے الگ کر دے۔ جو ذمہ داری اس امت کے مردوں کی ہے وہی ذمہ داری امت ہونے کے اعتبار سے عورتوں کی ہے۔ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، جس طرح مردوں کے ذمہ فرض کیا گیا ہے اس طرح عورتوں کے ذمہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود عورت کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ نیند سے اٹھے مسکراتے ہوئے، آپ کو خواب دکھلایا گیا۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور یقینی ہوتا ہے۔ نبیوں کے ایسے خواب نہیں دکھلائے جاتے جو بے معنی ہوں یا بے ضرورت ہوں۔ آپ خواب سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے۔ پوچھا ام حرام نے کہ آپ کیوں مسکرائے؟ آپ، اے ام حرام، مجھے خواب میں ایک جماعت دکھلائی گئی ہے جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر کرے گی، کشتیوں میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ میں تختوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری یہ جماعت فلاں ملک میں جائے گی دین کی دعوت کو لے کر۔ یہ آپ نے بتایا ام حرام کو۔ ام حرام عورت ہیں۔ عرض کیا مجھے اس جماعت میں شامل کر دیجئے۔ عرض کیا مجھے اس جماعت میں شامل کر دیجئے۔ ام حرام تم بھی اسی جماعت میں شامل ہو۔ یہ نہیں فرمایا نہیں تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے، تم بھی جماعت میں شامل ہو۔ پھر آپ سوئے، دوبارہ سوئے۔ روایت میں ہر صحابہ پڑھا کرو تاکہ ہر بات سمجھ میں آئے۔ پھر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ پھر پوچھا ام حرام نے کیوں مسکرائے؟ فرمایا ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے
جو اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ حرام نے عرض کیا مجھے دوسری جماعت میں بھی شامل کر دیجئے، میں دونوں جماعتوں میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے حرام تم پہلی جماعت میں جا کر اس ملک میں وفات پا چکو گی، وہاں تمہاری تدفین ہو جائے گی، اس ملک میں تمہاری قبر بنے گی، تم دوسری جماعت میں کیسے ہو سکتی ہو؟ یہ تھے جذبات عورتوں کے بنائے گئے تھے۔ اس لیے عرض کر رہا کہ ہمارے یہاں عورتوں کی جماعتوں کی نقل و حرکت پردے کی محرم کی شرائط کے ساتھ انتہائی اہم، انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل ہو، جس سے اس گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت اور عبادت پر، ذکر تلاوت پر آئے۔ جس طرح مرد مردوں کو دعوت دے کر مسجد میں عمل کے ماحول میں لائیں، اس طرح عورتیں عورتوں کے گھروں میں، عورتوں کی جماعتیں گھروں میں داخل ہو کر وہاں کے اس گھر کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر 24 گھنٹے کے اعمال، ذکر کے، تلاوت کے، عبادت کے، نمازوں کے اور سیکھنے سکھلانے کے اور دعوت کے اور تعلیم کے اور کھانے پینے کی سنتوں کے، ان سارے اعمال کو انہیں ساتھ لے کر عمل ذبح کر کے دکھلاویں۔ اصل یہ چیز مطلوب ہے۔ ہم ہر گھر کے اندر عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کام کا اصول ہے، ہمارے کام کا یہ ہدف ہے، یہ ہمارے کام کا ہدف ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس گھر کے اندر سے باطل نکلے اور اعمال دعوت کا اس گھر کے اندر ان عورتوں کی جماعتوں کے ذریعے سے اعمال دعوت کا ماحول بنے۔ یہ مقصود ہے۔ اتنی جماعت عورتوں کی نکل گئی، اتنی نکل گئی، بہت ہو گئی نہیں۔ تم یہ دیکھو کتنے گھر باقی ہمارے محلے میں کہ عورتوں کی جماعت کا استقبال نہیں ہوا۔ مسیحی جماعت کو چاہیے اپنے محلے کے ہر فرد کو اس کے لیے تیار کریں کہ وہ اپنے گھر میں جماعت کے استقبال کرے، تاکہ اس کے گھر کے 24 گھنٹے کا ماحول دعوت عبادت پر، ذکر تلاوت پر آئے۔ یہ اصل مطلوب ہے۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ اپنی عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرو۔ ان کے زیورات کو بجائے اپنی خواہش کے اور زینت کے لیے سمجھنے کے، صحابیات کی طرح ان کے زیورات کو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ کرنے کی کوشش کی جاوے۔ جیسے ہی آپ نے ملک سے باہر جماعتیں بھیجنی چاہیے اور اس کے لیے فضیلت بیان کی اللہ کے راستے کی، تمام عورتوں نے اپنے بدن سے زیور اتار کر آپ کو سامنے ڈھیر لگا دیا کہ ہمارے زیورات کا اس سے بڑھ کر کوئی حق نہیں کہ اللہ کا دین دنیا میں قائم ہو اور جماعت ان کی نقل و حرکت پر یہ ہمارا زیور خرچ کیا جاوے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اس دین کے کام کے کرنے میں عورتوں کی مستقل مدد اور مستقل کوشش ساتھ رہی۔ دین اس طرح نہیں پھیل گیا، بلکہ میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ جس گھر کی عورتوں نے دعوت کے کام میں حصہ نہ لیا، اس گھر کے مرد اس خیر سے محروم رہیں گے۔ رکاوٹیں ان کے لیے پیش آئیں گی، یہ گھر والوں کی وجہ سے کام کو چھوڑیں گے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا کہ ان عورتوں کے اللہ کے راستے میں نکالنے کا اہتمام کرو، تاکہ ان کا ذہن بنے جس سے ان کے مردوں کو قربانیوں میں اور آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ عورتوں کے اس کام کے تقاضوں میں تائید کرنے سے بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ فتح مکہ وہ ام سلمہ کے اس مشورے کی وجہ سے ہوا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ صحابہ سے سر منڈانے کے لیے مت کہیے، بلکہ اپنا سر منڈا دیجئے، صحابہ وہ کریں گے جو آپ کریں گے۔ آپ ان کے مشورے پر آپ نے سر منڈایا، آپ کو سر منڈانے پر صحابہ نے سر منڈایا، حدیبیہ یوں وجود میں آیا، اللہ نے اس پر فتح مکہ کا فیصلہ فرمایا۔ ایک عورت کے آپ کو یہ اشارہ کرنے پر، یہ رائے دینے پر کہ آپ اپنے حلاق سے کہیے آپ کا سر مونڈ دے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتیں اس کام کے قابل نہیں ہیں یا یہ کام عورتیں کرنے کا نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے۔ ہر عورت کی وہ ذمہ داری ہے جو ہر مرد کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت کہہ کر عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ خیال باطل خیال ہے کہ عورتوں کے ذمہ وہ کام نہیں جو مردوں کے ذمہ ہے، یہ باطل خیال ہے، یہ غلط خیال ہے۔ امر معروف اور نہی عن المنکر اس ذمہ داری